تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا عنوان ہے صدقے کے کرشمے. سورۃ البقرہ تیسرے پارے کی جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خرچ کرنے کی تعلیم دی. کہا کہ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ قیامت کا وہ دن آئے جس دن تم خرچ کرنا چاہو بھی تو تمہارا خرچ تمہیں کام آنے والا نہیں. اس دن نہ دوستی کام آئے گی، اس دن نہ کوئی کاروبار ہوگا، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی اللہ کی اجازت کے بغیر. والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں حقیقی معنوں میں وہی ظالم ہیں. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ اس نفلی خرچ کو کہتے ہیں جو جذبہ ہمدردی کے تحت کسی غریب اور مجبور پہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ روپیے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کپڑے لتے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کھانے پینے کی شکل میں ہو. یہ غریب کی ضرورت وہ کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہو، اگر انسان پوری کرتا ہے تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں صدقہ کہا جاتا ہے. جو واجبی صدقہ ہے اسے شریعت نے زکوٰۃ کی اصطلاح دی ہے. اسی لیے عموماً صدقے کا لفظ نفلی خرچ کے لیے بولا جاتا ہے. اور یہ نفلی خرچ بھی اہل علم نے اس کی دو تقسیمیں کی. ایک ہوتا ہے وقتی صدقہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ. ایک غریب آپ کے گھر آتا ہے، ایک بھوکا آپ کے گھر آتا ہے، دو لقمے آپ اس کو کھلا دیتے ہیں، صدقہ ہو گیا الحمدللہ. لیکن صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ آپ کسی غریب محلے میں، کسی غریب بستی میں آپ نے پانی کا انتظام کر دیا، جہاں مستقل لوگ اس پانی سے فیض یاب ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو صدقہ چاہے عام صدقہ ہو یا صدقہ جاریہ، دنیا اور آخرت میں اس صدقے کے بڑے کرشمے ہیں. اور کتاب و سنت میں صدقے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں جنہیں سن کر اہل ایمان کی یقیناً بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، خصوصاً ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں بے دریغ اپنی دولت لٹاتے ہوں اور غریبوں پہ خرچ کرتے ہوں. قیامت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ اس دنیا میں خرچ کرتا ہے، رب العالمین اس کے صدقے کی اتنی قدر کرتا ہے کہ رب العالمین کے پاس باقاعدہ اس صدقے کی پرورش ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جس طرح تم میں سے ایک شخص اپنی اونٹنی کا ایک ننھا منھا بچہ ہوتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے صدقات و خیرات کی ویسی پرورش کرتا ہے. اور سبحان اللہ، قربان جائیے، حدیثوں میں آتا ہے کہ کل ایک کھجور کا صدقہ احد پہاڑ کی شکل میں بندے کے سامنے آئے گا. بندہ پوچھے گا پروردگارا، یہ احد پہاڑ کے برابر کی نیکی میں نے تو زندگی میں نہیں کی تھی. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تیرے اس ایک کھجور کا صدقہ ہے جو تو نے فلاں غریب کو کھلایا تھا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے کہا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی کرتا ہے نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر، وہ کم از کم، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں. آدمی جس خلوص اور جس جذبے سے صدقہ کرے اسی قدر اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو صدقہ ہوتا ہے اس کا قیامت کے روز سایہ ہوگا، اور قیامت کے دن کی وہ چلچلاتی دھوپ جبکہ سورج انسانوں کے سروں پر ہوگا، سارے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صدقہ کرنے والا ہے
وہ اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا. فرمایا کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس. ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں کھڑا ہوگا اس وقت تک جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہو جائے. پیارے نبی فرماتے ہیں انسان کے انجام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ آدھے کھجور کا صدقہ بھی انسان کو جہنم سے بچا سکتا ہے. اہم یہ کہ انسان خرچ کرے. کتنا خرچ کرے اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کس جذبے سے بندہ خرچ کر رہا ہے. پیارے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. نارے جہنم سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو اگر سے آدھے کھجور کا صدقہ کر کے ہی صحیح. یعنی آدھے کھجور کے صدقے کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ آدھا کھجور بھی ہمیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. کہا کہ تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ بولنے والا ہے، گفتگو کرنے والا ہے. قیامت کے روز درمیان میں بندے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہوگا. فینظر ایمن من فلا یرى الا ما قدم وینظر اشأم من. بندہ دائیں دیکھے گا اپنے کیے ہوئے عمل کے سوا کچھ نہیں نظر آئے گا. بندہ بائیں دیکھے گا اپنے کیے ہوئے عمل کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. آپ نے فرمایا لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ آدھے کھجور کا صدقہ کر کے ہی صحیح. صدقے کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا، صدقے کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا. آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا دے سکتے ہو اتنا دے دو. رب العالمین آپ کی مقدار صدقہ کو نہیں دیکھتا، آپ کے دل کے جذبے کو دیکھتا ہے، کس جذبے سے آپ نے دیا ہے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ ایک عورت میرے پاس آئی، غریب تھی، اس کے پاس اس کی 2 بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں. وہ خود بھوکی تھی اور اس کی بچیاں بھی بھوکی تھیں. اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے گھر میں دیکھا تو کچھ نہ تھا. تلاش بسیار کے بعد 3 کھجوریں مجھے ملی. میں نے وہ 3 کھجوریں اس کو دے دیں. اس ماں نے 2 کھجوریں اپنی 2 بچیوں کو دے دیں. دونوں بچیاں اپنی اپنی حصے کی کھجور کھا چکی. جب تیسری کھجور جسے ماں اپنا حصہ سمجھ رہی تھی، ماں نے اس کو کھانے کے لیے منہ میں رکھا ہی تھا، بچیوں نے کہا کہ ماں وہ کھجور بھی ہمیں دے دیجئے. تو یہ ماں جو اس کھجور کو لقمہ بنا چکی تھی اپنے منہ سے نکالتی ہے، 2 حصے کرتی ہے، دونوں بچیوں کو آدھی آدھی کھجور کھلا دیتی ہے، خود بھوکی رہ جاتی ہے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس منظر سے بہت متاثر ہوئیں. کس طرح اس ماں نے اپنے پیٹ کو مار کے اپنی بچیوں کو کھلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اس طرح ایک خاتون آئی تھی، غریب خاتون، اور ایسا ایسا معاملہ ہوا. سارا ماجرا سن کے پیارے نبی نے فرمایا عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس عورت کو نارے جہنم سے آزاد کر دیا. اللہ اکبر. اس ایک کھجور نے اس عورت کو نارے جہنم سے آزاد کروا دیا. دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر سبحان اللہ بندوں کے جذبات کی قدر کرتا ہے. ماں کے دل میں اولاد کی محبت فطری طور پہ ہوتی ہے. ایک ماں فطری محبت کے تحت اپنے پیٹ کو مار کر اپنے بچوں کو کھلاتی ہے تو وہ جنت کی مستحق قرار پاتی ہے. تو سوچو اگر ہم ایسے غریبوں کو کھلائیں جن سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں، ایسے مجبوروں کو پہنائیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نیکی کتنی اچھی نہیں لگے گی اور رب العالمین کو یہ نیکی کس قدر پسند آئے گی. دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے انسان کے لیے صدقہ ہر قسم کی بلاؤں سے تحفظ کا ضامن ہے. انسان کو اس کا صدقہ مصیبتوں سے بچاتا ہے. صدقے کی وجہ سے آنے والی آفتیں ٹل جاتی ہیں. صدقے کی وجہ سے ہونے والے حادثات رک جاتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا الصدقۃ تدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. پیارے نبی نے فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے.
بندہ جہاں گناہ کرتا ہے، معصیتیں کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے رب کو غصہ دلاتا ہے تو اس کا صدقہ رب کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور بری موت انسان سے ٹل جاتی ہے، برے بڑے بڑے حادثات انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کا صدقہ اس کی دنیا اور آخرت پر کیسے کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ایک تاثیر یہ بھی بتائی ہے کہ صدقے کی وجہ سے انسان کی زندگی کی جو عبادتیں ہیں، اس کی ریاضتیں ہیں، اس کے اعمال ہیں، ان عبادتوں میں ہونے والی کوتاہیاں بھی معاف کر دی جاتی ہیں، ان عبادتوں میں ہونے والی غلطیاں بھی بخش دی جاتی ہیں۔ عبادتوں میں جو کمی رہ جاتی ہے، صدقہ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے حوالے سے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، جھوٹ تو کبھی نہیں بولنا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کا زیادہ تاکیدی حکم ہے۔ خیانت تو کبھی نہیں کرنی ہے، مگر روزے کی حالت میں اس کا زیادہ تاکیدی حکم ہے۔ اپنے اعضاء و جوارح کی ہمیشہ حفاظت کرنی ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کا خاص تاکیدی حکم ہے۔ روزے کی حالت میں اگر یہ سارے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، روزہ رکھا جھوٹ بول دیا، روزہ رکھا اور غلط نظر کسی کو دیکھ لیا، روزہ رکھا کسی سے گالی گلوچ کر لی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے روزوں کو ان گناہوں اور ان کمیوں اور کوتاہیوں سے بچانا ہو اور پاک کرنا ہو تو اس کی سبیل یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے اعمال میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، صدقے سے ان کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر طبقے سے فرمایا شوبوا بیعکم بالصدقہ، تم بزنس کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی جان بوجھ کر بھی انجانے میں بھی شرعی مخالفتیں تم سے ہو جاتی ہوں، زبان سے جھوٹ نکل گیا ہو، اس لیے کہا شوبوا بیعکم بالصدقہ، اپنی تجارت کی آمدنی کا کچھ حصہ صدقہ کر دیا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس بزنس اور کاروبار کو اس جھوٹ سے پاک کر دے گا، ان گناہوں کی آلودگیوں اور لغزشوں سے پاک کر دے گا۔ اور حضرات، صدقے کا ایک حیرت انگیز کرشمہ ہم آپ کو بتائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ صدقہ بیماروں کی بیماریوں کا سب سے بہترین علاج ہے، مریضوں کے مرض کا سب سے بہترین علاج ہے، سب سے بہترین دوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس کو ایمان و یقین کے ساتھ آزمائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داووا مرضاکم بالصدقہ، داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ سبحان اللہ، کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اپنی بیماری کا علاج اپنے صدقے کے ذریعے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی دمشق کے ایک مشہور ڈاکٹر ہیں، انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میں کینسر میں مبتلا ہو گیا، اور کینسر کتنا مہلک مرض ہے، کتنی مہلک بیماری ہے، کینسر میں مبتلا ہو، حالانکہ وہ خود اپنی جگہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، کینسر میں مبتلا ہو گئے، ان کے ساتھی ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، بڑے مایوس ہوئے۔ اچانک ان کے علم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آئی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے کینسر کے مرض سے شفا یابی کے لیے ایک خطیر رقم صدقہ کرنے کی نیت کر لی، اور ان کی زندگی کا کمایا ہوا سارا سرمایہ، انہی کے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کے یتیم بچے تھے، انہوں نے اپنی کمائی ہوئی ساری دولت، اپنا کمایا ہوا سارا سرمایہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کو یہ کہہ کے صدقہ کر دیا کہ میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں، اور پیارے نبی نے فرمایا ہے داووا مرضاکم بالصدقہ، شفا یابی کی نیت سے میں یہ صدقہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس صدقے کے بعد دن بدن طبیعت سنبھلتی گئی، اور سبحان اللہ
جب جا کے میں نے ٹیسٹ کروایا تو سارے ڈاکٹرز حیران تھے. یہ واقعہ ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی نے خود لکھا ہے اور ان کے حوالے سے سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم شیخ عبد العزیز السدحان نے اپنی کتاب اخی المریض میں نقل کیا ہے. پوری طرح شفا یاب ہو گئے. یہ زندہ واقعات ہیں جو آج کی دنیا میں ہمارے اور آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں. رب العالمین اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے. یقین کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا چلوں. کینسر کے ایک مریض نے خود مجھ سے بتایا، جو کشمیر کے رہنے والے تھے، خود مجھ سے بتایا، کہا کہ میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا، بلڈ کینسر ہو گیا، علاج کرواتا رہا، کوئی افاقہ نہ ہوا، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی. کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے مشورے کے بعد، علماء سے صلاح لینے کے بعد اپنی بیماری سے شفا یابی کے لیے 2 بڑے کام کیے. پہلا کام یہ کیا کہ میں نے ایک بڑی رقم صدقہ کی. غالب انہوں نے 2 لاکھ روپے کہا تھا. 2 لاکھ روپے میں نے صدقہ کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک غریب بوڑھا رہتا تھا. ایک تو غریب، دوسرا بوڑھا اور تیسرا نابینا. اس غریب بوڑھے نابینا شخص کو لے کر میں عمرے کے لیے گیا. میں نے اس غریب سے کہا کہ میں تمہیں عمرہ لے جا رہا ہوں، میرے حق میں تم بھی دعائیں کرو، میں بھی دعائیں کرتا ہوں. عمرے کے لیے گئے، انہوں نے بھی اپنے حق میں دعا کی، اس غریب بوڑھے نے بھی ان کے حق میں دعا کی. فرماتے ہیں عمرے سے واپس آئے ہم. آنے کے بعد طبیعت سنبھلتی گئی یہاں تک کہ میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا. وہ جس وقت یہ واقعہ بیان کر رہے تھے ان کا کہنا تھا 13 سال ہو گئے مجھے شفایاب ہوئے، 13 سال سے آج تک پھر یہ شکایت مجھے نہیں آئی. رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیاں کیسے کیسے دکھاتا ہے. ضرورت ایمان کی ہے. ہاں، ایمان کے ساتھ ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مرض ہے، تو اسی مقدار میں پیسہ اور دولت خرچ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے کبھی پیسہ خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. صدقہ کرنے سے اپنا ہاتھ سمیٹنا نہیں چاہیے. صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اور یہ نہ سمجھو کہ آپ کی دولت کم ہو رہی ہے، آپ کے جیب سے پیسہ گھٹ رہا ہے. ہرگز نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں 3 والذی نفس محمد بیدہ ان کنت لحالفا علیہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، 3 باتیں ہیں جنہیں میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں. اس میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ما نقص مال من صدقہ. کہا کہ کبھی صدقہ کرنے سے کسی مال میں کمی واقع نہیں ہوتی. ما نقص مال من صدقہ. پیارے نبی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال میں کمی واقع نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جگہ تمہیں اور دے گا. آپ اللہ کے راستے میں دولت لٹا کے دیکھو، پیسہ خرچ کر کے دیکھو، رب العالمین اس کی جگہ کتنی سبیلیں آپ کو نوازنے کی پیدا کرتا ہے. صدقہ کر کے بھی پیسہ اس لیے کم نہیں ہوتا کہ صدقہ کرنے والا ملائکہ اور فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا. پہلا فرشتہ کہتا ہے اللہ جو شخص تیرے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے اسے اچھا جانشین نصیب فرما، جو اس کی دولت کو بڑھائے، جو اس کے کاروبار کو آگے لے جائے، جو اس کی دولت کا صحیح استعمال کرے، اچھی اولاد اسے نصیب فرما. نتیجے میں اس کی دولت پھلتی ہے، پھولتی ہے، بڑھتی ہے، خطرات سے محفوظ رہتی ہے. اس کے بالمقابل جو شخص خرچ کرنے سے ہاتھ سمیٹتا ہے اس کے بارے میں فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا. اے اللہ جو بخیلی کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، ہاتھ سمیٹتا ہے، اس کو برا جانشین عطا فرما، ایسا جانشین عطا فرما کہ جو اس کی دولت کو برباد کر دے، تباہ کر دے، غارت کر دے. خوش نصیب ہے وہ شخص جو فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار ہو جائے، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو فرشتوں کی بد دعاؤں کا حقدار ہو جائے. یقین کے ساتھ خرچ کر کے دیکھو
رب العالمین آخرت سے پہلے دنیا میں کیسے نوازتا ہے۔ آج سے چند سال قبل، 5 سال قبل تقریباً، کویت کے ایک بہت بڑے مالدار کا انتقال ہوا، ایک بہت بڑے امیر کا انتقال ہوا۔ اتنے بڑے صاحب خیر تھے وہ، ان کے خرچ پر دنیا میں 50,000 سے زائد یتیم بچے پل رہے تھے۔ باقی جو مسجدیں بنائے تھے وہ اور، مدرسوں کو جو دیا کرتے وہ اور، غریبوں پہ جو خرچ کیا کرتے وہ اور، یتیم صرف 50,000 ان کے خرچ پہ پل رہے تھے۔ ان کے انتقال کی مناسبت سے کویت سے شائع ہونے والے میگزین المجتمع نے ان کا ایک جملہ نقل کیا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم، میں نے جب جب اللہ کے راستے میں پیسہ لٹایا ہے، دولت لٹائی ہے، پیسہ بہایا ہے، تب تب اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں حیرت انگیز طور پہ اضافہ فرمایا ہے، میری تجارت و کاروبار میں حیرت انگیز طور پہ برکت ہوئی ہے، رزق کے عجیب و غریب دروازے مجھ پہ کھلے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے خرچ کا معیار یہ تھا کہ 50,000 یتیم بچوں کو وہ پال رہا تھا اپنے خرچ کے ذریعے۔ ضرورت ایمان کی ہے، یقین کی ہے۔ ایمان و یقین کے ساتھ اگر ہم صدقہ کریں گے تو سبحان اللہ، ہماری دنیا میں بھی یہ صدقہ ہمیں سایہ دے گا اور آخرت میں بھی ہمارا صدقہ ہمیں سایہ دے گا۔ ہم دنیا میں بھی چین کی سانس لے سکیں گے، چین کی زندگی گزار سکیں گے، اور آخرت میں بھی عزت و سربلندی کے ساتھ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار ہوں گے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو صدق دل سے، جذبہ ہمدردی کے تحت ہمیشہ غریبوں کے حق میں خرچ کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن